السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، دنیا میں عورت کو کیا پوزیشن حاصل تھی اور اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے. خاص طور سے ہم نے جو اسلام کی نظر میں عورت کے کامن حقوق ہیں ان پر بات کی تھی. ہم نے 10 حقوق کی بات کی تھی. آج جو ہماری گفتگو ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام نے عورت کی جو مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، کہ وہ ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ان مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے عورت کو کیا حقوق دیے اور عورت کا کیا مقام متعین کیا ہے. دوسرے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام کی نظر میں عورت کا صحیح دائرہ کار کیا ہے، اس کا صحیح میدان کیا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں. جہاں تک ہمارے پہلے حصے کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں عورت کی چاہے حیثیت ماں والی ہو یا بہن والی ہو یا بیٹی والی ہو یا بیوی والی ہو، اسلام کی نظر میں عورت کا جو مقام ہے ان مختلف حیثیتوں میں وہ کسی دوسرے مذہب میں یا کسی دوسرے ملک میں، دوسری دنیا میں اس طرح کا مقام عورت کو حاصل نہیں. سب سے پہلے ہم ماں کو لیتے ہیں. اگرچہ ماں کا مقام سارے ہی مذہبوں میں اور ساری ہی دنیا میں محترم اور مقدس مانا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ماں کو جو مقام دیا ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور مذہب نے نہیں دیا. قرآن کریم نے 50 جگہ والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ماں کے مقام کو بڑھا کر پیش کیا ہے. یہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ ہم نے انسان کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور سے ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ اور بڑی کمزوری کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. ایک حدیث میں اللہ رسول علیہ السلام نے یہ واضح کیا ہے کہ ماں کا جو مقام ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ بعض موقعوں پر اسلام نے عورت کو مرد سے بھی زیادہ مقام دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. پھر دوبارہ فرمایا کہ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. اور پھر آپ نے 30 مرتبہ فرمایا کہ میں آدمی کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا کرے. اور پھر 4تھے نمبر پہ آپ نے والد کا ذکر کیا. تو گویا کہ 3 درجے مقام بڑا ہے ماں کا بمقابلہ باپ کے. ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ من اعظم الناس حقا علی الرجل، کہ اے اللہ رسول علیہ السلام یہ بتائیے کہ سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ آدمی کو ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. اسلام نے ماں کا مقام اس دنیا میں سب سے بلند رکھا ہے، اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں کا ہے. اور اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے. ایک طرف تو ماں کا حق اس طرح بیان کیا قرآن نے، دوسری طرف ماں کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. ماں اور باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علیہ السلام نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ بات حرام ٹھہرائی ہے کہ تم ماؤں کی نافرمانی کرو. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے گناہ آپ نے اس حدیث میں ذکر فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. گویا کہ اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنی بیوی کی بات ماننے لگے، گویا کہ ماں کے ساتھ غلط سلوک کرے. تو یہ ماں کا حق اسلام نے بیان کیا ہے. اور اسی طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے گویا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ماں کی خدمت کو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام نے جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں خالہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو
گویا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارے اس گناہ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح ماں اور باپ دونوں کا مقام بہت بلند ہے اور دونوں کی خدمت کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، لیکن ماں کی خدمت کو باپ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہے اور باپ کے مقابلے میں ماں کی خدمت کو زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا تو بھی آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو گیا کہ اچھے سلوک کا اور خدمت کا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں یہ مقام ہے ایک عورت کا جو ماں کی شکل میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم لیتے ہیں بیٹی کو۔ اسلام کی نظر میں بیٹی کا مقام بھی بڑا اونچا ہے اور قرآن میں ہم نے اس کی طرف ہلکا اشارہ کیا تھا۔ اب اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں کا کیا مقام بیان کیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو ایک خوشی اور اللہ کی رحمت قرار دیا۔ جس طرح عام طور پہ لوگ لڑکے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہوتے ہیں، اسلام نے اس مزاج کو ختم کیا ہے اور اس مزاج کو سب طریقے سے ناپسند کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس طرح آپ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہو اس طرح بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اور بیٹیوں کی پرورش پر زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ کئی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ رسول علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بلی من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار، کہ اللہ تعالی نے جس کو بیٹی عطا فرمائی اور بیٹیوں کے ذریعے گویا اس کی آزمائش ہوئی اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو کل قیامت کے دن اس کی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، وہ بیٹیاں اس کو جہنم سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے سلسلے میں جو پریشانیاں اس کو پیش آئیں، ان کی پرورش کے تعلق سے، ان کے خرچ کے تعلق سے، ان پریشانیوں کو برداشت کرے، ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، تو کن لہو حجاب من النار، وہ 3 بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گی، دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کو ان کی جوانی تک پالے پوسے، ان کی پرورش کرے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح مل کر آئے گا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی دکھا کر اشارہ فرمایا جس طرح میری دونوں یہ انگلیاں ہیں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح قیامت کے دن وہ آئے گا، گویا کہ وہ اللہ رسول علیہ السلام کا بہت قریبی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کے سلسلے میں تکلیفوں کو برداشت کیا، تو ادخلہ اللہ الجنہ برحمتہ ایہن، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو تعلیم دی اور پھر ان کی شادی کروا دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بیٹیوں کے سلسلے میں، اب ہم ساری حدیثیں اس وقت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ دیکھو لڑکیوں سے نفرت مت کیا کرو، لڑکیاں تو بڑی پیار کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ان سے نفرت مت کیا کرو، یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی شادی کے بعد بیوہ ہو جائے یا اس کی طلاق ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر آئے، تو اس باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اگر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجر سے نوازے گا۔ بیٹی کا مقام اسلام میں یہ ہے کہ بیٹی کی پرورش پر گویا کہ جنت کا وعدہ ہے، مطلب بہن کا بھی ہے کہ بہن کے معاملے میں حضور پاک علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ کہا کہ ایک بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے اور اس پر اس کو بڑا اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، تم میں سے جس شخص کے بھی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا صرف 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے
اور ان کے معاملے میں اللہ کا خیر کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، غلط سلوک نہ کرے، ان کو ستائے نہیں، پریشان نہ کرے، بلکہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، تو فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کہ فلہ الجنہ، تو اس کو جو ہے جنت ملے گی۔ گویا کہ دو بہنوں کی پرورش کرنے پر، دو بہنوں کا خیال رکھنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 یا 3 بہنیں یا بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ اور میں قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے۔ اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جن میں حضور پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کی فضیلت، بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حیثیت ہے عورت کی بیوی کے معاملے میں اسلام نے بڑی اہم تعلیمات دی ہیں، اس لیے کہ عام طور پر دنیا میں جو ظلم ہوتا تھا عورت پر وہ زیادہ تر بیوی کی پوزیشن کے اعتبار سے ہوتا تھا، بیوی کی حیثیت سے ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ شوہر یہ سمجھتے تھے کہ اب تو ہماری بیوی ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، جو چاہیں اس کے ساتھ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کیا، اور جو مرد حضرات یہ سمجھتے تھے کہ گویا کہ سارا حق ہمارا ہی ہے، عورتوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے، قرآن نے بالکل صاف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جتنا حق مردوں کا عورتوں پر ہے اتنا ہی حق عورتوں کا مردوں پر بھی ہے۔ البتہ بس مردوں کو ایک درجہ یہ حاصل ہے، ایک درجہ یہ فضیلت کا حاصل ہے کہ مرد حضرات ان کے نان نفقے کا، ان کے خرچ کا انتظام کرتے ہیں اور وہ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ اور کوئی حق حاصل نہیں ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا اور قرآن کی آیت تو صاف طور سے یہ بتا ہی رہی ہے۔ کئی حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ۔ دیکھو کبھی اس کے چہرے پر مت مارو، کبھی اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش مت آؤ، اور اس کو جو ہے کہیں باہر اکیلا مت چھوڑو۔ کہ حضور پاک علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں تعلیم دی ہے، اور قرآن کی کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا کرو، اچھے اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تو تم کو کوئی بات ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ناپسندیدہ بات میں تمہارے لیے خیر کثیر میں بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے۔ تو اگر ان کی کوئی بات ناپسندی ہو تب بھی ان کے ساتھ تم کو غلط سلوک اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، کہ کوئی بھی مسلمان مرد، کوئی بھی مومن شخص جو ہے کسی مومنہ سے یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو بری لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری عادت اس کو اچھی لگتی ہو۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی اچھائی پر نظر رکھے اور اس کی اگر خامیاں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن ان کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو باتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں میں، وہ ذرا آپ سنیے۔ عام طور پہ سمجھا ہی جاتا ہے اچھا انسان اس کو کہا جاتا ہے جو باہر کے لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنے آفس والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور گھر میں آدمی بیوی کے ساتھ کیسا رہ رہا، بچوں کے ساتھ کیسا رہ رہا، اس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ تم میں ایمان والوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے انسان وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ جو بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے گویا کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اور خاص طور سے اپنی بیوی کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، میں ان کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں تمہارے مقابلے میں۔ تو اس طرح اللہ رسول علیہ السلام نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ رسول علیہ السلام نے بیوی کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ جب اللہ رسول علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے جانے والے تھے اور آپ کی وفات ہونے والی تھی، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید میرا یہ آخری وقت ہے، تو اس آخری وقت میں اللہ رسول علیہ السلام نے دو بہت اہم احکام دیے، جو بہت
دو بہت اہم تعلیمات دی ہیں. ان میں ایک تو آپ نے نماز کی تعلیم دی اور دوسرا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا کہ دیکھو میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے لیکن یاد رکھنا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے رہنا, عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے رہنا. یہ بالکل آخری وقت کی باتیں ہیں. جب آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میں جانے والا ہوں تو وہ بہت اہم بات کہہ کر جاتا ہے. حضرت پاک علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورتوں کے ساتھ پہلے ظلم ہوتا تھا بعد میں بھی ایسا ہونے لگے اور عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیے جانے لگے, مرد حضرات شوہر حضرات بیویوں پر ظلم و ستم کرنے لگے. تو حضرت پاک آخری وقت میں بھی جو ہے یہ تاکید فرما کے جا رہے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, اچھا سلوک کرو. یہ اسلام نے تعلیمات دی. اس کے بھی مقابل اسلام نے مردوں کے بھی حقوق بیان کیے, شوہروں کے بھی حقوق بیان کیے اور عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں. لیکن چونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے باہر کی چیز ہے اس لیے اس وقت ہم اس پر نہیں کریں. عورت کی جو 4 حیثیتیں ہوتی ہیں, تو وہ ماں ہوتی ہے یا وہ بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے, ان چاروں حیثیتوں کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ الگ الگ احکام بیان کیے ہیں اور چاروں حیثیتوں میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. بلکہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کا, مغفرت کا وعدہ فرمایا گیا ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کا کیا مقام ہے. اب جو ہماری گفتگو کا دوسرا دائرہ ہے, دوسرا حصہ ہے, وہ یہ کہ عورت کے لیے میدان عمل کیا اسلام کی نظر میں, میدان کار کیا عورت کا, عورت کا دائرہ کار کیا, یعنی عورت کو اسلام کس کون سا کام سونپنا چاہتا ہے, کون سی ذمہ داری دینا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ان دونوں چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کسی کا مقام کیا ہے, کسی کا درجہ کیا ہے, کسی کا رتبہ کیا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کی ذمہ داری کیا ہے. اسلام نے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے مردوں میں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. یہ اللہ کی نظر میں ایک مرد جتنا مقرر ہو سکتا ہے ایک عورت بھی اتنی مقرر ہو سکتی ہے. اللہ کے قریب جتنا ایک مرد پہنچ سکتا ہے اتنا ہی ایک عورت بھی پہنچ سکتی ہے. کوئی فرق نہیں. جو اچھا عمل کرے گا, جو اچھی زندگی گزارے گا, جو نیک کام کرے گا, اللہ کی نظر میں اس کو ویسے ہی مقام ملے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. قرآن میں بالکل صاف کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو بھی نیک کام کرے گا ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے, عورت روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو ثواب کم مل رہا ہے. مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو رہا ہے, عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو وہ اللہ کے قریب کم ہو رہی ہے. اس میں اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. اللہ کے یہاں سب کا مقام برابر ہوتا ہے, اس کا تعلق ہے عمل کے اوپر. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہوگی جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہوگا. تو اس معاملے میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرق اگر ہے تو ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے, جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا, جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اسی کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ان کا درجہ بلند ہوگا. اسلام اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ اگر مرد جو ہے نیک عمل کرے, مرد دین کا کام کرے, دعوت کا کام کرے, اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے تو مرد کو اسلام بہت اونچا مقام دے دے, اور عورت اگر یہ کام کرے تو عورت کو وہ مقام اس سے نیچے دے. ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ ہزاروں اور لاکھوں خواتین ایسی ہوگی جو لاکھوں کروڑوں مردوں سے جو ہے زیادہ اونچا مقام پائیں گے قیامت کے دن. اور خود جو ہے بہت ساری صحابیات جو ہے ظاہر سی بات ہے, حضرت عائشہ ہو گئی, حضرت فاطمہ ہو گئی, یہ جتنی بھی صحابیات ہیں وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا مقام رکھتی ہیں, اونچا درجہ رکھتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اسلام مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. بالکل سب دونوں برابر ہیں. دونوں میں اگر فرق ہے تو عمل کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر. تو وہ تو مردوں میں بھی فرق ہے کہ جو مرد اچھا ایمان رکھے گا, مضبوط ایمان رکھے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. ایسے ہی جو عورت اچھا ایمان رکھے گی, مضبوط ایمان رکھے گی اور اچھا عمل کرے گی اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. البتہ اسلام دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ الگ طے کرتا ہے. یہی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام دونوں کی ذمہ داری اور دونوں کا کام الگ الگ طے کرتا ہے, دونوں کا فیلڈ ورک الگ الگ بیان کرتا ہے. اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے, یہ جو دنیا ہے, اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی کے 2 دائرے, اس کے 2 فیلڈ ہیں, 2 میدان. ایک اس کا میدان ہے گھر, گھر کا اندر, اور ایک اس کا میدان ہے گھر کے باہر کی زندگی.
اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر کے باہر کی زندگی کے جو کام ہے وہ مرد کو کرنے چاہیے، اور گھر کے اندر کے جو کام ہے وہ عورت کو کرنے چاہیے۔ گھر کے اندر سے مراد کیا ہے؟ یعنی گھر میں بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم کام ہے، خاندان کی تربیت، خاندان کی دیکھ بھال، خاندان کی حفاظت، فیملی سسٹم کو لے کر چلنا، یہ اسلام کہتا ہے عورت کا کام ہے۔ اور گھر کے باہر کی جو زندگی ہے، یعنی پیسہ کمانا، معاشی جدوجہد کرنا، باہر کے کام انجام دینا، یہ کام اسلام کہتا تھا مردوں کے۔ لیکن اس تقسیم سے مرد یا عورت کے مقام کا اندازہ یا اس کا تعین نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر والا جو کام کر رہا مرد، اس وجہ سے مرد افضل ہو گیا، اور عورت جو کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے عورت کا درجہ کم ہو گیا۔ نہیں، اس ذمہ داری کی تقسیم سے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ دونوں کے الگ الگ دائرے ہیں، دونوں کو الگ الگ کام بتا دیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو دونوں پہیے مل کر گاڑی چلتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پہیہ آپ چلا لیں دوسرا پہیہ ختم کر دیں تو گاڑی چلے گی نہیں۔ جس طرح چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دونوں پارٹ مل کر جو ہے وہ آٹا پیستے ہیں، ایک پارٹ کو اگر آپ نکال دیں تو دوسرا پارٹ اکیلا آٹا نہیں پیس سکتا۔ ایسے ہی یہ جو زندگی ہے یہ دو دائروں میں کام کرتی ہے، ایک دائرہ گھر سے باہر کا ہے اور ایک دائرہ گھر کے اندر کا ہے۔ اسلام نے تقسیم کر دی ہے کہ گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد پوری کرے اور گھر کے اندر کی ذمہ داری گھر کے اندر کی دیکھ ریکھ عورتیں پوری کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ یہ تقسیم اس وجہ سے کی گئی چونکہ قدرت نے، بنانے والے نے جو مردوں کو بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ وہ باہر کے کام کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہے، وہ زیادہ مناسب ہے باہر کے کام کے لیے، اور عورتوں کو جس طرح بنانے والے نے بنایا ہے اس کے اعتبار سے وہ اندر کے کام کے لیے، گھر کے کام کے لیے، فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ باہر کے کام کے لیے بہت زیادہ جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ مینٹلی پاور کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کی باڈی مضبوط ہو، اس کا ذہن مضبوط ہو، وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو، وہ لوگوں کا سامنا کر سکتا ہو، وہ تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہو، وہ دھوپ اور گرمی کو برداشت کر سکتا ہو، وہ محنت والے کام کر سکتا ہو، وہ لوگوں کو فیس کر سکتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے باہر کے کام میں ضروری ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے ان صلاحیتوں میں مرد آگے ہوتے ہیں۔ بنانے والے نے مردوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کی باڈی مضبوط ہے، ان کا دماغ مضبوط ہے، وہ محنت کر سکتے ہیں، وہ وزن اٹھا سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں۔ جبکہ گھر کے اندر کے کام کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت زیادہ ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، اس کے لیے محبت زیادہ چاہیے۔ یہ جذبات اور یہ صلاحیتیں جو ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کی پرورش ہے، بچے کی دیکھ ریکھ ہے، تو اس کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صلاحیت عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو بنانے والے نے، قدرت نے مردوں کو الگ صلاحیتیں دی ہیں اور عورتوں کو الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ دونوں کو ایک جیسی صلاحیت کا نہیں بنایا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بیوقوف یا پاگل انسان ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات کو۔ مرد کا باڈی اسٹرکچر بالکل الگ ہے، عورت کا باڈی اسٹرکچر الگ ہے۔ مرد کی سائیکولوجی، نفسیات الگ ہوتی ہے، عورت کی نفسیات الگ ہوتی ہے۔ مرد کی قوت الگ ہوتی ہے اور عورت کی قوت الگ ہوتی ہے۔ عورتوں کو جو چیزیں پیش آتی ہے، جو عورت ہونے کے اعتبار سے بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں پیش آتی ہیں، وہ مردوں کو پیش نہیں آتی ہیں۔ عورت کو جو ہے ہر مہینے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، عورت کچھ دنوں میں شادی کے بعد جو ہے ماں بھی بنتی ہے، اس کو جو پریگنینسی بھی ہوتی ہے، اور بھی اس طرح کی رکاوٹ اس کو پیش آتی ہے۔ یہ چیزیں مردوں کو پیش نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے مردوں کو الگ بنایا ہے اور عورتوں کو الگ بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ دونوں کا دائرہ بھی الگ ہونا چاہیے، اور اسلام ہر ایک کے لیے وہ دائرہ طے کرتا ہے جو اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اب ہو یہ رہا آج کل کی دنیا میں، مغرب اور یورپ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو وہی کام عورتوں سے لیا جائے جو مرد حضرات کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے یا تو آپ یہ کریے کہ عورتوں کا باڈی اسٹرکچر پورا بدل کے ان کو مرد بنا دیجیے، جو پریشانی عورتوں کے ساتھ پیش ہے وہ پریشانیاں ختم کر دیجیے ان کے ساتھ۔ اور یہ دنیا میں ممکن نہیں، جب تک عورت ہے اس کے مزاج کو، اس کی نفسیات کو اور اس کے عوارض کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یورپ جو ہے عورتوں کو گویا کہ مردوں کا مقام دینا چاہ رہا ہے یا مردوں کا کام سے کروانا چاہ رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں عورت کے ساتھ ڈبل ظلم ہو رہا ہے۔ جو پہلے پرانی دنیا میں جو ظلم ہوتا تھا یہ والا ظلم اس سے بھی بڑا ہو رہا ہے۔ اب ایک تو عورت گھر کا کام بھی کرے، فیملی سسٹم کو بھی لے کر چلے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کی دیکھ ریکھ بھی کرے، اور ساتھ ہی عورت سے کہا جا رہا ہے کہ جو مردوں کو کام کرنے چاہیے وہ کام بھی تم کرو۔ وہ ایک ڈبل بورڈ اس پر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ گھر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی اور اب اس کو جو ہے باہر کی ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے۔ مرد حضرات اپنے گویا کہ آزاد ہونا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ یا تو مرد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری چھوڑ کے گھر کی ذمہ داری مرد سنبھالے، تو عورتوں سے کہا جائے کہ تم گھر کی ذمہ داری ختم کرو اور تم باہر کا کام سنبھالو۔ تو یا تو اس طرح ہونا چاہیے کہ مردوں کو باہر سے ہٹا کے گھر کے اندر داخل کر دو،
ان کو یہ گھر کی دیکھ ریکھ کا ذمہ داری دے دو یا عورتوں کو باہر کی ذمہ داری دے دو، لیکن دونوں کام عورتوں سے کروائے جا رہے ہیں. اور ہماری خواتین جو مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتی ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہیں. عورتیں ہی سمجھ رہی ہیں، خواتین ہی سمجھ رہی ہیں بہت ساری کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو وہ ہے کہ ہمارا مقام بلند ہو رہا ہے، ہماری عزت بڑھ رہی ہے اور ہم کو جو ہے مردوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس سے ہماری پوزیشن اور ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی پیدا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یورپ نے دنیا کو دراصل فیملی سسٹم جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کو لوگوں کی نظروں میں کم کر دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ جو گھر کا ادارہ ہے، جو فیملی انسٹیٹیوٹ ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے یورپ میں لوگ دیکھیے آج کل شادیاں کم کر رہے ہیں. وہاں کا جو پورا گھر کا جو ادارہ ہے، فیملی جو سسٹم ہے وہ پورا ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے. وہاں نہ ماں کا کوئی حق ہے، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بیوی شوہر سے مل رہی، نہ شوہر بیوی سے مل رہا ہے. شادی نہیں ہو رہی ہے، تو بچے ہو رہے ہیں تو 50% بچے جو ہے وہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے. تو وہاں تو پورا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ گھر میں عورت جو ذمہ داری ادا کر رہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کوئی ویلیویبل چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت جو گھر کے اندر ذمہ داری ادا کرتی ہے وہ دیکھا جائے تو مرد جو باہر ذمہ داری ادا کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی بھی طرح کم نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا مقام زیادہ بلند ہونا چاہیے. کیونکہ ماں کرتی کیا ہے گھر کے اندر، عورت کرتی کیا ہے گھر کے اندر؟ عورت مردوں کو تیار کرتی ہے، وہ افراد سازی کرتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ بڑے بنے، چاہے وہ اللہ والے ہوں، علماء ہوں، محدثین ہوں، یا اس کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے اور کاروباری اعتبار سے بڑے بنے ہوں، ان کے پیچھے جو ہے آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی عورت کا اور خاص طور سے ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ماں گھر کے اندر جو ہے وہ افراد کو تیار کرتی ہے، عورت گھر کے اندر مردوں کو تیار کرتی ہے. اور گھر کا جو ادارہ جب مضبوط ہوتا ہے تو سماج مضبوط ہوتا ہے، سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. اور جب گھر کا ادارہ ٹوٹتا ہے تو سوسائٹی کمزور ہوتی ہے، سماج کمزور ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس طرح باہر کے کاموں کی ذمہ داری ہے اور وہ کام اہم ہے، جس طرح باہر کے کام اہم ہے، معاشی جدوجہد اہم ہے، پیسہ کمانا اہم ہے، زندگی کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا اہم ہے، اسی طرح خاندان کو، ادارے کو اور گھر کے ادارے کو چلانا بھی اہم ہے. گھر کے جو فیملی سسٹم ہے اس کو بچانا بھی اہم ہے. تو اسلام اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی جو کام جس کے لیے زیادہ مناسب ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اسلام نے جو بھی عورتوں کے تعلق سے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے جو کام زیادہ بہتر نہیں ہے اسلام نے عورت کو ان کاموں سے عام طور پر منع کر دیا. مثال کے طور پہ ہم آگے گفتگو کریں گے، اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ عورت جو ہے وہ سیاسی چیزوں میں حصہ لے، وہ سربراہ بننے کی کوشش کرے. عورت جو ہے بہت زیادہ معاشی جدوجہد میں اس طرح سرگرم ہو جائے کہ اس کا جو گھر کا کام ہے وہ ختم ہو جائے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اس لیے اگر اس چیز کو پسند کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گھر کو توڑنا چاہ رہے ہیں، آپ ادارے کو توڑنا چاہ رہے ہیں. چنانچہ آپ جہاں بھی دیکھیے دنیا کے اندر عورتوں نے باہر کے کاموں کو سنبھالا ہے، عورت نے گھر کے باہر کے کاموں کو سنبھالا ہے. وہاں گھر کا ادارہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. اور جب فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ سماج زیادہ دنوں تک جو ہے اسٹرانگ نہیں رہ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، سماجی سسٹم ہے، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کہنے والے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بہت جلدی وہاں کی سماجی چیزیں، وہاں کی سماجی قدریں سب ختم ہو جائیں گی. اب ویسے بھی بہت زیادہ وہاں سماجی قدریں بچی نہیں ہیں. وہاں نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ رشتہ داروں کا احترام ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں، نہ اولاد اور والدین کے درمیان وہ محبت ہے جو ہونی چاہیے. چونکہ وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، خاندانی ادارہ ٹوٹ چکا ہے. اسلام کی نظر میں خاندانی ادارے کی بہت اہمیت ہے. اسلام کی وجہ سے خاندانی ادارے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے جس طرح باہر کا ادارہ ضروری ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ وہ کام کریں، اسی طرح گھر کے ادارے کو بچانے کے لیے، گھر کے ادارے کو بحال رکھنے کے لیے، فیملی سسٹم کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے بھی کچھ خواتین ہونی چاہیے. ایک حصہ انسانوں کا ایسا ہونا چاہیے جو اس والے سسٹم کو مضبوط کرے اور اس کو لے کر چلے. اس کے لیے کیونکہ عورت زیادہ مناسب ہے اس لیے اسلام نے یہ ذمہ داری عورت کو سپرد کی ہے، اور باہر کے کاموں کے لیے چونکہ مرد زیادہ مناسب ہے اس لیے اسلام نے وہ والی ذمہ داری مرد حضرات کے سپرد کی ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں دونوں کا مقام تو تقریباً برابر ہے. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے، دنیا کی گاڑی کو چلانے کے لیے یہ تقسیم ضروری ہوتی ہے. اور یہ تقسیم دنیا میں ہر جگہ ہے.
یہ تو ہم نے پوری دنیا کے اعتبار سے بات کی. آپ کسی بھی کمپنی کو لے لیجیے, کسی بھی کمپنی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیلڈ ورک کرتے ہیں, جو سیل کرتے ہیں, سامان کو لے جا کر مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر مال کو تیار کرتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ باہر مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے, اور جو مال کو تیار کر رہے ہیں کمپنی کے اندر, فیکٹری کے اندر, وہ اہم نہیں ہے؟ ایک کمپنی کی نظر میں, ایک فیکٹری کی نظر میں دونوں لوگوں کی برابر اہمیت ہوتی ہے, باہر والوں کی بھی اور اندر والوں کی بھی. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو مرد حضرت باہر والا کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کمپنی کے اندر کام کرنے والے, مال کو تیار کرنے والے لوگوں کی اہمیت ہے. جب اس فرق کو ہم مٹا دیتے ہیں اور اس اہمیت کو بھول جاتے ہیں, تو پھر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کام کرنے لگے اور مردوں کے ساتھ مل کر, شانہ بشانہ مل کر دنیا کی ریس میں آگے بڑھے. حالانکہ ایک بہت اہم بات اور بھی اس سلسلے میں یاد کرنے کی ہے کہ یورپ دعوت یہی کرتا ہے, آج بھی مغرب دعوت یہ کرتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو مردوں کے برابر حق دے دیا ہے, اور ہم نے عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے. لیکن یہ اس کا اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آج بھی یورپ کے اندر جو اہم پوزیشنز ہوتی ہیں, اہم مقام ہوتے ہیں, بڑے عہدے ہوتے ہیں, ان میں عورتوں کو شامل بہت نہ کے برابر کیا جاتا ہے. آج بھی یورپ نے وہ ساری ذمہ داریاں مردوں کو دے رکھی ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں میں جو ڈیسیزن پاور ہوتی ہے, ڈیسیزن اتھارٹی ہوتی ہے, وہ مردوں کے پاس ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کو مرد ہی چلاتے ہیں آج بھی. اس طرح فوج میں مردی حضرات بھرتی ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ مردی زیادہ ہوتے ہیں. ایم ایل اے ایم پیز کی تعداد آپ دیکھیے تو عورتوں کی تعداد بس خالی دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اس طرح سے بڑے بڑے جو میٹنگیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے جو سیمینارز ہوتے ہیں اس طرح کے, جس میں کوئی اہم مشورہ طے کیا جاتا ہے, وہاں بھی آپ دیکھیے گا تو مردوں کا ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے, عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو یورپ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کر دیا ہے. یہ تقسیم تو یورپ میں بھی ہے, لیکن وہ دکھانے کے لیے جو ہے عورتوں کو 2-3 کرسی دے دیتا ہے کسی سیمینار میں اور کسی میٹنگ میں, تاکہ عورتوں کی بھی شمولیت ہو جائے. وہ اپنے پارلیمنٹ میں جو ہے 10-15-20 عورتوں کو جو ہے کرسی دے دے گا, ایم پیز اور ایم ایل اے کی, اور سمجھا جائے گا کہ جیسے انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر دیا ہے. حالانکہ کبھی بھی یورپ کے اندر عورتیں مردوں کے برابر نہیں رہی ہیں. مردوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہی رہی ہے اور عورتوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے جو یورپ کرتا ہے اور لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اس تمام گفتگو سے ثابت یہ ہوا کہ اسلام نے جو دائرہ کار, جو فیلڈ ورک عورت کے لیے طے کیا ہے, وہی اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اس کے باڈی اسٹرکچر کے حساب سے زیادہ مناسب ہے. عورت کو جب بھی باہر لایا جائے گا تو عورت کے لیے نقصان زیادہ ہوگا. عورت کا کام یہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کرے, بچوں کی پرورش کرے, بچوں کو اچھا انسان بنائے, قابل انسان بنائے. جو کچا مال گھر میں ہے اس کو پکا مال بنا کر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرے. اور اس کا وہ کام ہے جو عورت نے ہمیشہ کیا ہے, اور اگر عورت اس کام کو اچھے سے ایمانداری سے کرتی رہے تو شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہے. تو یہ ہے آج کی ہماری گفتگو اور آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.